السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 140 اور 141 یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ جو 141 نمبر کی آیت ہے یہ پہلے 134 نمبر میں بھی آ چکی ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تو 141 نمبر کی آیت پر جب ہم ویڈیو ختم کریں گے تو یہاں پر پہلا پارہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آج ہمارا یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کا پہلا پارہ ختم ہو جائے گا۔ تو 140 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط اور آگے ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارہ، کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو؟ یہ سوالیہ انداز ہے، ان آیات میں سوالیہ انداز سے بات کی جا رہی ہے۔ تو مخاطب کون ہیں؟ جیوز، کرسچینز۔ تو جیوز اور کرسچین جو یہ کہتے تھے کہ ان انبیاء کے متعلق جن کے نام ابھی قرآن کی روح سے ہم نے بتائے، تو وہ قرآن کہتا ہے کہ ان انبیاء کے متعلق وہ یہ کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے، جیوز، کہ وہ یہود تھے، اور جو کرسچین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو، یہ ہے تمہارا عقیدہ انبیاء کے متعلق، جن کے متعلق قرآن نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ اے رسول تیرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہی گئی، اور یہ سارے انبیاء کے بارے میں یہی تھی کہ ان کو نہیں کیا کہا جا سکتا کہ وہ یہودی تھے یا وہ مسیحی تھے، بالکل نہیں، یہ تو مذہب ہے۔ تو وہ کہتا ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ جو انبیاء کے نام بتائے قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ ان کا تو یہودی یا مسیح کسی فرقے سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو اللہ کی تعلیمات کے اوپر تھے، دیٹس آل۔ تو ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک کسی قسم کا جس طرح سے مذہبی پیشواؤں نے اپنائے ہیں، تو اس طرح سے ان کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ تو ٹھیک وحی کے اوپر چلتے تھے، جو کچھ وحی کی تعلیم کہتی تھی اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پہ انٹیروگیٹو انداز سے بات کی ہے۔ یہ ام تقولون، یہ جو ام ہے یہ انٹیروگیٹو ہے، سوالیہ ہے۔ کہتا ہے یہ کہتے ہو تم ان انبیاء کے متعلق کہ وہ یہودی تھے یا مسیحی تھے؟ تو کہتا ہے بالکل غلط ہے، تمہارے اپنے جو عقائد کی روح سے جو تم کہہ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی، اور آگے کہتا ہے پھر سوالیہ انداز ہے، پھر انٹیروگیٹو انداز ہے۔ کہتا ہے قل اانتم اعلم ام اللہ، کہتا ہے کہ اب سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے، اب یہ سب سے بات ہو رہی ہے، قیامت تک کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، جو بھی اپنے کسی فرقے سے متعلق ہے اس سے بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ انبیاء جو تھے، جیوز کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے اور کرسچن کہہ رہے تھے کہ وہ نصرانی تھے، تو کہتا ہے تم زیادہ جانتے ہو کہ وہ کیا تھے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ تو وہ بھی بات مانتے تھے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے یہ چیز سوال کرنے کے بعد پھر سوال ہے، یعنی یہ ساری جتنی بھی یہ صورت ہے سوالیہ انداز میں ہے، جیسے کسی کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ومن ازلم
ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ، کہتا ہے کہ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے یا کون ظالم ہوگا جس نے گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی وحی کا علم آ گیا وہ جانتے بوجھتے اس علم کو چھپا رہے ہیں، تو کہتا ہے ان سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہر مذہب کے مذہبی پیشوا جن کی وہ ان کے جو پیروکار ان کی پرستش کا ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ اس وقت وہ یعنی قرآن کی ایک بڑی جامع اصطلاح ہے نا کہ احبار اور رہبان۔ احبار کن کو کہتا ہے؟ وہ جو شریعت کے علماء ہوتے ہیں، فقہ کے جو علماء ہوتے ہیں، فقی فتویٰ دینے والے، شریعتیں لکھنے والے، کہ اللہ نے طلاق کے متعلق یہ کہا ہے، اللہ نے نکاح کے متعلق یہ کہا ہے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ بنائی نہیں انہوں شریعت مسلمانوں نے ایک پرشین کتاب، ایک پرشین روایت کی روح سے، 6 سالہ بچی کا نکاح 52 سالہ شخص کے ساتھ، اور منسوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جس کو حکم تھا کہ بلغ، جس کو حکم یہ تھا کہ جب عورت بلوغت پر پہنچے تو پھر اس سے نکاح کرنا ہے۔ تو ان پرشین روایات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے خلاف ایک عمل کرتا ہوا دکھایا۔ 52 ایئرز اولڈ اللہ کے آخری نبی only 6 ایئرز ایک بیبی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ بیبی ہے نا، بچی ہے نا 6 سال کی۔ تو مذہب میں تو یہی ہوتا ہے، شریعتیں بنانے والے، لکھنے والے۔ تو یہ تھے وہ من اظلم ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ، کہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کیا شہادت ہے، اللہ کی کیا گواہی ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کے ضابطے کیا ہیں، تو وہ ان کو چھپاتے ہیں۔ یہ ہے کاتمہ، چھپاتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اپنی بیٹیوں کا 6 مہینے میں 6 سال کی بچی کا کوئی بھی مولوی جو گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ بول رہا ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ ظلم کر دیا کہ 18 سال کی بچی جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، یعنی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کی جا سکتی، یہ قانون خلاف شریعت ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، تو وہ مولوی کبھی بھی اپنی بچی کا جو بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا ہوگا حکومت کے خلاف کہ دیکھو جی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، اور ممبر پر کھڑا ہو کے وہ گلا پھاڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنی ہوں گی تقریریں۔ تو وہ مولوی بھی کبھی اپنی 6 سال کی بچی کا 52 ایئرز اولڈ بندے کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن لوگوں کو بھڑکائیں گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ عین اسلام ہے۔ لوگوں کو بھڑکائیں گے، ان کے جذبات کو ابھاریں گے، اور لوگوں کو بھی یہ چیزیں پھر اچھی لگتی ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو یہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے ومن اظلم، ان سے بڑا کون ظالم ہوگا۔ تو اس کیٹیگری میں کون آتے ہیں؟ مذہبی پیشوا، وہ یہودیوں کے ہوں، وہ مسیحوں کے ہوں، وہ یہ نام نہاد مسلمانوں کے ہوں، وہ ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں، بدھ مذہب کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، جین مت کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، وہ تو احبار اور رہبان کی ایسی اصطلاح استعمال کرتا ہے جس میں مذہب کے تمام پیشوا آ جاتے ہیں، ان کے شریعت کے فقہ کے علماء بھی، اور ان کے وہ جو طریقت کے جو شیوخ ہوتے ہیں، شیخ شیوخ، ان کے پیر، وہ بھی آ جاتے ہیں، ان کے صوفیاء، بڑے بڑے ان کے بزرگان، وہ بھی آ جاتے ہیں، طریقت کہتے ہیں اس کو، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بات واضح کر دی کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی وحی، اس کے ضابطوں کو چھپاتے ہیں، جو کچھ انہیں اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے چھپاتے ہیں۔ ایک چیز ہوگی، یہ چیز تھوڑی سی اس لیے میں نے بار بار واضح کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ جو آیت کا یہ جو جز ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے
کہتا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے، تم جو کچھ چھپاتے ہو لیکن تمہارے جو علم میں ہوتا ہے اور اس کو تم چھپاتے ہو، اور ممبر پر کھڑے ہو کے مسجدوں میں تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر جھوٹ بولتے ہو، تم جو بھی عمل کرتے ہو صحیح یا غلط، کہتا ہے کہ اس سے وہ غافل نہیں ہے۔ تم اس کے قانون مکافات عمل سے چھپ نہیں سکتے، اسکیپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک ارادہ، تمہارا ایک ایک عمل وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کی نظروں میں ہے۔ واللہ ولا کل شیء شہید کا ہے نا، دیکھ رہا ہے، وہ آئی وٹنس ہے، چھپ نہیں سکتے تمہارا ارادہ بھی اور تمہارا عمل بھی۔ تو یہ دونوں چیزیں، انٹینشن بھی اور ایکشن بھی، دونوں وہ چھپ نہیں سکتے، وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اس کا جو برا نتیجہ ہے تم اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آیت نمبر 140 ہوگی، بڑی اہم آیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141، اس آیت میں یہی کچھ کہا گیا ہے جو 134 نمبر کی آیت میں پیچھے چند آیتیں پیچھے کہا گیا ہے کہ تلک امت قد خلت، امت جو ہے، یہ جو امت ہے وہ گزر گئی، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، جو گزر گئی امت اس نے جو کیا اس کی ذمہ دار، اس کی جواب دہ وہ خود ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کر رہے ہو، جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہارے عمل ہیں، اس کے ذمہ دار اور جواب دہ تم خود ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے جو امت کے لوگ تھے، تم سے پہلے امتیں تھیں، وہ کیا کرتی تھی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنے ہی عمل کے جواب دہ ہو، یا اس کا مواخذہ جو ہے تم سے کیا جائے گا جو تم نے کیا۔ اب ہمارا زور کس کے اوپر ہے؟ غور سے سنیے گا، ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ سارا زور یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، نو، کبھی نہیں کہیں گے کہ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی ان کے اقوال ہیں وہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، کہہ رہا ہے نا، اور اسی کو وہ حدیث بھی کہتا ہے میری باتیں جو ہیں وہ حدیث ہیں، اور اسی کے اندر وہ کہتا ہے کہ سنت اللہ، یعنی سنت کہتا ہے اللہ کی ہے، اسی میں وہ کہتا ہے دین اللہ، یعنی دین اللہ کا ہے، یعنی دین بھی اللہ کا ہے، سنت بھی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی اللہ کی باتیں ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ قول رسول ہے۔ یہ کہتے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ، تو وہ تو قرآن کے اندر ہے۔ جو پرشین لوگ کہتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے کہتے ہیں، وہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو وہ چیز جو قرآن کے اندر ہے وہ کمپلیٹ ہے، جامع ہے، کنسائز ہے، کمپریہنسو ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ تمت کلمات ربک صدقا و عدلا، اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی باتیں جو ہیں، تمت کلمات، اللہ کی باتیں، اس کے قوانین، صدقا و عدلا، صدق اور عدل کے ساتھ، تمت مکمل ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بس میری بات ختم ہوگی، یعنی اللہ کی باتیں اس میں آ کے ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کہیں بھی دین، ضابطہ، قانون جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کسی بھی، یا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ڈائریکشنز ہے، گائیڈنس ہے، اللہ کی قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، وہ مذہب کی کتنی بھی مقدس کتاب میں کیوں نہ ہو۔ اب ہم نے قرآن کو چھوڑا اور مذہب کی وہ جو مقدس کتابیں بنائیں، ہسٹری، تبری کو لے لیا، بخاری کو لے لیا، ترمذی کو لے لیا، نسائی کو لے لیا، ابن ماجہ کو لے لیا، یہی لے لیا نا، تو ہم نے یہ لے لیے، تو ان سے ہم نے تاریخ لے لی کہ وہ رسول نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں جنگ میں یہ ہوا، تو اب ہمارا تمام کا تمام فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ رسول کی سیرت کیا ہے،
صحابہ کی سیرت کیا ہے اور انہوں نے کس معاملے میں کیا کچھ کیا تھا. بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہی عمل کرتا ہے, اس کے ہٹ کر کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتا, تو جو نبی نے عمل کیا وہ سارا کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے, تو پھر قرآن سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں, یہ اسی میں پڑھیں گے کہ ہسٹری کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جھگڑا کیسے ہوا تھا. بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا جھگڑا ہوا تھا؟ جن لوگوں نے رسول کی جانشینی کے جھگڑے کی روایتیں بیان کی وہ تو رسول کے بھی دشمن تھے, صحابہ کے بھی دشمن تھے, وہ تو عربوں کے بھی دشمن تھے, عربوں کی حکومت کے بھی دشمن تھے, اور سب سے بڑی بات وہ اس قرآن کے دشمن تھے. انہوں نے ہر وہ روایت وضع کی جو قرآن کے خلاف تھی, اس کو تاریخ اسلام بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے جھگڑے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کے جھگڑے, ان کی جو صدیق یا عمر یا عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت پر علی رضی اللہ عنہ کے حق کو غصب کر کے قابض ہونا, یہ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اخلاقیات سے گرے ہوئے, نہایت اخلاقیات سے گرے ہوئے واقعات, وہ یہ سارے کے سارے بخاری, ترمذی, ابن ماجہ میں موجود ہے, مسلم میں, یہ جو روایات کی کتابیں ہیں ان کے اندر اور ہسٹری کے اندر موجود ہے. اس کی روح سے خاکے بن رہے ہیں توہین امیز, اسی کی روح سے آئے روز خون ریزی ہو رہی ہے, بغاوت, بغض رکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے, عداوت ہو رہی ہے, فرقے بن رہے ہیں, آئے روز نیا سے نیا فرقہ مارج وجود میں آ رہا ہے. کس کی روح سے؟ وہ جو ہسٹری ہے. تو اس میں پھر یہ انہوں نے کیا کیا, صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, عمر نے کیا کیا, عثمان نے کیا کیا, علی رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا, پھر عائشہ رضی اللہ عنہ اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی جنگ کیسے ہوئی جمل, پھر علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ صفین کیسے ہوئی, کربلا میں کیا ہوا, کس نے, کون ظالم تھا, کون مظلوم تھا, کس نے کیا ظلم کیا, وہ واقعہ کس نے کس طرح سے ان کو پیاسا مارا, سب ایک جھوٹے فرضی قصے بنا کے اس کے اوپر ہسٹری مرتب کی گئی. اور یہ لوگ اسی ہسٹری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کے مذہبی تہوار وہ ولادت کے اوپر منائے جا رہے ہیں یا شہادت کے اوپر منائے جا رہے ہیں. ولادت اور شہادت کے اوپر وہ سارا ان کا مذہب چل رہا ہے, یا وہ ماتم ہو رہا ہے یا وہ ڈانس کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف ماتم ہے, دوسری طرف ڈانس ہے, یا وہ شب برات ہے یا پھر شب معراج ہے, یہی ہے نا. تو یا وہ پھر لیلۃ القدر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رمضان میں. یعنی ان کی ہر چیز ہسٹری کی روح سے ہے, قرآن کی روح سے ایک بات بھی نہیں ہے. تو ہسٹری کی روح سے سارے جھگڑے ہیں کہ یزید حق پر تھا, یزید جو ہے وہ اس نے ظلم پر مبنی کیا کیا کیا, اس کے مظالم کیا تھے, یہ حسین کے اوپر کس طرح سے وہ ظلم کیے, یہ سارے اسی کے اوپر چلے ہوئے ہیں نا. یہ ہے جی جس سے قرآن منع کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا, نہ تم نے ان کو دیکھا. اور جنہوں نے یہ یزید کے جو مظالم لکھے یا حسین کی مظلومیت لکھی, یہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں حسین رضی اللہ عنہ کو. یہ تو ان کے 300 سال کے بعد کے لوگ ہیں. پھر یہ وہ لوگ ہیں جو خود علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں. عراق کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا نا, تو یہ عراقی ہسٹری لکھنے والے ہیں. وہ اپنا نام کیوں لیں گے کہ ہم قاتل ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کہاں پر قتل ہوئے ہیں؟ عراق میں. اور علی رضی اللہ عنہ کہاں پہ قتل ہوئے؟ عراق میں. مدینہ میں نہیں ہوئے, مدینہ میں نہیں ہوئے. عراق جو پرشیا کا دارالحکومت رہا ہے, 800 سال سسانی حکومت کا یہ رائل کیپٹل رہا ہے, ٹیسیفون جس کو آج مدائن کہتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ بغداد کے نزدیک تھا. یہ مدائن تو اب بھی موجود ہے, یہ اس کا موجودہ نام ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے ٹیسیفون فتح کیا تو اس کا نام مدائن پڑ گیا. تو یہ 800 سال سے ان کا سسانی
جو ان کے ایمپررز تھے ان کا یہ رائل کیپٹل چلا آ رہا تھا عراق کے اندر. تو عراق کے اندر علی رضی اللہ عنہ قتل ہوئے. جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا وہی علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے, اور جب علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنی چاہی تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا, کیونکہ یہ مصالحت ان کے مفاد کے خلاف تھی. حسین رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں تو حسین رضی اللہ عنہ کو بھی عراق میں قتل کر دیا. تو یہ دونوں باپ بیٹا مدینہ میں قتل نہیں ہوئے. حسن رضی اللہ عنہ کیوں نہیں قتل ہوئے؟ وہ مدینہ میں تھے, وہ عراقیوں کی باتوں میں نہیں آئے, تو وہ بچ گئے ان کے ہاتھوں میں. تو حسن رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں جانے دیا عراق میں. جب وہ ان کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد یہ گئے اور وہاں پر ان کو عراقیوں نے قتل کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تمام یہ جو ہسٹری ہے ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی چیزیں ہسٹری کے اندر لکھی ہوئی لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا. یعنی یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں نا, ڈاکومنٹری پروف ہے, لیکن یہ بات کوئی نہیں کرے گا. اور وہ جو جھوٹی باتیں جو مشہور کی جا رہی ہیں وہ ان کی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صحابہ کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں. جن صحابہ کی گواہی اللہ نے قرآن کی 700 آیات سے زیادہ اس کے اندر دی ہے, ان کو وہ ہسٹری کی روح سے برا کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ کے مقابلے میں طبری کو لے آئے, اللہ کے مقابلے میں بخاری کو لے آئے, اللہ کے مقابلے میں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں وہ طبری کو لے آئے, اللہ کے قرآن کے مقابلے میں صحیح بخاری کو لے آئے. تو اللہ کا قرآن یا اللہ جو کہتا رہے صحابہ کے متعلق, جنہوں نے یزید کو حکمرانی سونپی, امامت دی, اور یہ جو طبری ہیں یا بخاری ہیں یہ جو کہتے رہے یہ صحیح ہے. قرآن بھی غلط ہے, اللہ بھی ان کے ہاں جو ہے اس کا بھی کوئی اس کی شہادات وہ بھی ان کے ہاں صفر کا درجہ رکھتی ہیں. تو ان کے ہاں کیا چیز قابل قبول ہے؟ جو کچھ طبری میں ہے, جو کچھ صحیح بخاری میں ہے. میں مثال کے طور پر چند 2 کتابوں کا یا 3 کا نام دے رہا ہوں, ساروں میں یہی ہے, چاہے وہ روایات کی جن کو یہ حدیث کی کتابیں وہ ہوں یا وہ ہسٹری کی ہوں یا وہ سیرت کی ہوں, سب میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے, قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے. اور سارے یہ نام نہاد مسلم اسی کے اوپر یقین کر رہے ہیں جو ہسٹری کہہ رہی. اپنی حالت کا پتہ نہیں, اپنے ایمان کا پتہ نہیں, اپنی تباہی اور بربادی اور اپنے زوال کی ان کو کوئی خبر نہیں کہ پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں, خون ریزی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر قتل کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یزید ایسے تھا, یزید ایسا تھا. یہی تو یہ ہے انجام کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی وائلیشن کی اور ہسٹری کی روح سے آپ نے وہ پچھلے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں اور جج بنے بیٹھے ہیں. یعنی اپنی کوئی اوقات ہی نہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ جو جج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاویہ نے یہ کر دیا, یزید نے یہ کر دیا, ابو موسیٰ اشعری نے یہ کر دیا, ان کی کوئی اوقات ہے؟ ان کے سامنے صحابہ رسول کے جو صحابہ تھے, ایک تو وہ قرآن کی روح سے ان کی دینی حیثیت تھی نا, اور دوسرا یہ تھا کہ وہ 65 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے اوپر حکمران تھے. 64,65,000 مربع میل کے اوپر, تقریباً یہ 1 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب, 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے قریب یہ ایریا بنتا ہے اگر اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کریں. اتنی بڑی جن کے پاس حکومت تھی, معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور یزید کے پاس, اور صحابہ نے ان کو امام بنایا ہوا تھا, وہ معمولی لوگ تھے جن کو شرابی اور زانی کہا جا رہا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. جب ہسٹری کہہ رہی ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابہ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ, اور ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی معاویہ رضی اللہ عنہ کی, ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ نے یزید کی بیعت کی, ان کو امام بنایا, 64,65,000 مربع میل کی حکومت اسلامیہ ان کو سپرد کی, 64,65,000 مربع میل کی وسیع اور عریض رقبے کے اوپر ان کو امام بنایا, یعنی حکمران بنایا. تو یہ ان کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جائیں اور ہم کیسے چپ کر جائیں؟ قرآن کریم کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے.
جب ہسٹری کہہ رہی ہے کہ وہ صحابہ ہیں تو پھر ان کا دفاع کرنا پڑے گا. ہاں ہسٹری ان کو صحابہ نہیں مانتی, کہتی نہیں, نام ہی نہیں لیتی. جیسے قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں, کوئی نام نہیں لے رہا. ابو بکر نہیں کہہ رہا, عمر نہیں کہہ رہا, عثمان نہیں کہہ رہا, علی نہیں کہہ رہا, معاویہ نہیں کہہ رہا, کسی کا بھی نام نہیں لے رہا. اگر ہسٹری کسی کا بھی نام نہیں لیتی, صرف صحابہ کہتی ہے, تو بات ہی ختم ہو جائے. ہسٹری نے سب سے پہلے کریکٹر وضع کیے. کریکٹر وضع کر کے کیا کیا کہ صدیق نے کیا کیا, جیسے بخاری میں آ رہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا فدق چھین لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ صدیق کی بیعت لینے کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے منہ کے اوپر تماچے مارے, اور علی رضی اللہ عنہ کو کس کے باندھ لیا, اور ان کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی لے گئے کہ صدیق کی بیعت کرو. اور پیچھے فاطمہ رضی اللہ عنہ ننگے سر اور ننگے پاؤں, ان کے بچے بھی, یہ روتے چیختے ہوئے آ رہے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا جہان کے الزامات, معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف رشوت دینے کے الزام, ان کے اوپر عجیب عجیب طرح کے الزامات, ٹھیک ہے, یزید کے اوپر الزامات. یہ ہسٹری یہ ایک ہونے دے گی آپ کو, یہ متحد ہونے دے گی؟ اور وہ اوپر سے جھوٹا نعرہ لگا رہے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی. یہ قیامت تک نہیں بن سکتے جب تک یہ ہسٹری سے دستبردار نہیں ہوتے, جب تک اس ہسٹری کو ایک طرف نہیں کر دیتے, اس کو زیرو نہیں کر دیتے, اس وقت تک ان کے اندر اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہسٹری اتحاد پیدا ہونے نہیں دے گی. یہ جتنا مرضی کہہ لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے اوپر تبرہ ہمارا ایمان ہے. وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں تم کیسے ہمیں روک سکتے ہو, صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے سے کیسے روک سکتے ہو. وہ کہتے ہیں عزاداری ہمارا ایمان ہے. عزاداری کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جتنے بھی مظالم ہوئے وہ یزید نے کیے, اور یزید کو حکومت صحابہ نے دی. جب یزید برا ہے تو صحابہ تو پہلے برے ہو گئے, کیونکہ انہوں نے جو حکومت دی, تو پھر اصل ذمہ دار تو پھر صحابہ ہوئے. تو ان کے نزدیک بھی صحابہ ہی مجرم ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت, تو وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. وہ بھلے نام نہ لیں. جب وہ کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت, تو وہ بڑا اونچا کر کے کہتے ہیں اور بار بار رپیٹ کرتے ہیں. وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. تو یہ تبرہ ہے ان کا. تو اس صورتحال میں یہ چیزیں, یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, یہ بڑی ہی قابل غور ہے. تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں صرف قرآن کے اوپر رہنا چاہیے. اس ہسٹری کی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, ورنہ پھر اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. ہر شخص کسی کے اوپر بات کرنے کی بجائے اپنا سوچے کہ میں کیا چیز ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. معاویہ کے اوپر بولنے سے پہلے, یزید کے اوپر بولنے سے پہلے, کسی بھی صحابہ کے اوپر بولنے سے پہلے تو وہ سوچے کہ میری کیا اوقات ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میرا کیا عمل ہے, میرا کیا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ چیز وہ سوچے گا, اس کے بعد پھر اس کو جرأت نہیں ہوگی. اس کو جرأت تبھی ہوگی جب وہ اس ہسٹری کو عالی نال سمجھے گا, اس کے اوپر قرآن کی طرح ایمان رکھے گا. تو پھر تو وہ جو مرضی کرتا چلا جائے. تو یہ آیت بڑی ہی اہم ہے. اس کے اوپر ہم پہلے بھی ویڈیو کر چکے ہیں, اور یہ رپیٹ ہو کر دوبارہ 141 نمبر پہ بھی آئی ہے, اور پہلے 134 نمبر میں بھی اسی صورت کے اندر آ چکی ہے. امید ہے کہ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا, اس کی روح سے آپ سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے. دیکھیں یہ جو ثم تتفکروا, اس کی انگلش بنتی ہے تھنک اگین. اور یہ آپ نے دیکھا نیشنل جغرافک چینل, اس کے اوپر بھی ان کا یہی سلوگن ہے تھنک اگین. تو یہ بڑا ایک سائنٹیفک پروسیس ہے. جب تک آپ اس سائنٹیفک پروسیس کو, قرآن جو کہہ رہا ہے یہ ایک سائنٹیفک پروسیس کی بات کر رہا ہے, تھنک اگین. 1400 سال بعد آج سائنسدان بھی قرآن کی اسی آیت کے اوپر آ گئے, تھنک اگین. وہ یوں کہہ لیں کہ وہ سائنسی علوم کے متعلق تھنک اگین کر رہے ہیں, لیکن نفسیات کے اوپر بھی آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ جو علم النفس ہے, سائیکالوجی ہے, یہ بھی سائنس کا بہت بڑا ایک سبجیکٹ بن چکا ہے. اب وہ اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی تقریباً وہی چیزیں آ جائیں گی جو قرآن نے ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں, جو گائیڈنس دی ہے, جو ڈائریکشن دی ہے. آج سائنس بھی اسی کے اوپر آتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو قرآن کی طرف سوچنے سمجھنے کی ترغیب دلائے گا. شکریہ.